الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت رسولہ المرتضی وشرف حبیبہ المجتبی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک و نبیک سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ ذریتہ و عترتہ و حزبہ اجمعین۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا۔ قابل احترام معزز برادران ملت، ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کی مکمل تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے، آپ نے سعادت کی برکت حاصل کی ہے۔ سورۃ البقرہ کا 6واں رکوع ہے جو پڑھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں یہ تسلسل جاری تھا، چونکہ رکوع کے مضامین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اس واسطے ایک مرتبہ پھر اس رکوع کی تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ سماعت کر لیجئے، پھر بقیہ مضامین ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی شخص کسی کے کچھ کام آئے گا، اور نہ کسی کے حق میں کوئی سفارش سنی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگوں کو کسی طرح کی مدد پہنچ سکے گی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، وہ تم کو بری طرح تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا، پھر تم کو بچا لیا، اور فرعون کی قوم کو تمہارے دیکھتے دیکھتے دریا میں غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے احکام دیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، پس اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اور وہ یہ ہے کہ اپنے مجرموں کو قتل کرو، تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے دیکھتے بجلی نے تم کو آ پکڑا، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ اور ہم نے تم پر ابر کو سایہ کیا اور تمہارے کھانے کے لیے منہ و سلوہ اتارا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں ان کو شوق سے کھاؤ، انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو، اور اس میں جہاں چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حطتن کہتے ہوئے جاؤ، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب دیں گے۔ تو وہ جو ظالم تھے، وہ اس لفظ کو جس کے کہنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ ایک اور ہی لفظ کہنے لگے، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس رکوع میں بطور تمہید کے پہلے 2 آیتیں آئی ہیں، جس میں اللہ سب سے پہلے بطور تمہید کے 2 آیتیں آئی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کے نازل ہونے کا، اپنی نعمتوں کے عطا کیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے کہ میں نے تم کو تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت بخشی تھی۔ تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے تمام لوگوں پر ان کو فضیلت بخشی گئی تھی، قیامت تک کے تمام لوگوں پر فضیلت بخشے جانے کی بات نہیں ہے۔ العالمین کا لفظ آیا ہے، العالمین، عربی زبان میں جو ہوتا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں العالمین سے مراد مخصوص زمانے کے لوگ،
یعنی مطلب یہ کہ ال جب آتا ہے تو کسی ایک پرٹیکولر چیز پر دلالت کرتا ہے۔ العالمین سے مراد یہاں پر قیامت تک تمام لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنی اسرائیل پر بھی فضیلت رکھتی ہے، وہ بھی قرآن ہی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت، قرآن مجید سے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت، ان کا شرف ثابت ہوتا ہے۔ اب یہاں پر تمام عالمین پر فضیلت بخشے جانے کی جو بات کی جا رہی ہے ان کے زمانے میں، یعنی جب تک ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ فرمائی نہیں ہوئی تھی، اس زمانے کے تمام لوگوں پر ان کو فضیلت بخشی گئی تھی۔ اس کا ثبوت اس پر داخل ہونے والا الف لام ہے۔ تو بہرحال یاد کرو کہ ہم نے تمام انسانوں پر تم کو فوقیت بخشی تھی، اور اے اسرائیل کی اولاد اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یہاں پر کوئی کسی کے کچھ کام نہ آنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کافروں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے انبیاء کرام سفارش فرمائیں گے، خاص طور پر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے تعلق سے ایک دو نہیں ہیں، سووں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں جو حدیثوں کی کتابوں میں ہیرے موتیوں کی طرح جگمگا رہی ہیں۔ یہاں پر کوئی کسی کو نہیں بچانے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کافروں کے لیے ہے، کیونکہ قیامت کے دن نہ تو کافروں کی سفارش کی جائے گی، نہ تو کافروں کے حق میں شفاعت کرنے کی کسی کو اجازت دی جائے گی، اور نہ تو کافر عذاب سے چھوٹ سکیں گے، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی جان کسی کے کچھ کام نہ آئے گی اس دن، اور کوئی جان اور وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی جان کے لیے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کسی جان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تین باتیں اس آیت مبارکہ میں ذکر ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جان سے مراد یہاں پر کافر ہے، کافر کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ نمبر دو، کافر کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ نمبر تین، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر جو کام نہیں آنے کی جو بات کی جا رہی ہے، شفاعت کے انکار کی جو بات کی جا رہی ہے، اور مدد نہ کیے جانے کی جو بات کی جا رہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، اس کی حقیقتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سب قریب المعنی الفاظ ہیں۔ کسی کے کام نہ آنے کا مطلب یہی ہے قیامت کے دن کہ کسی کی سفارش نہ کی جائے، اور جس دن کسی کو سفارش کرنے والا نہ ملے وہی بے یار و مددگار ہے۔ تو یہاں پر جو کسی نفس کے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کو کوئی بچا نہیں سکے گا، وہ نفس ایسا ہے کہ اس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، جو بات یہاں کی جا رہی ہے وہ ایمان والوں سے اس کا قطعی حتمی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات کافروں کے بارے میں ہے۔ اب اگر کوئی کافروں کے بارے میں نازل کی جانے والی اس آیت مبارکہ کو ایمان والوں کے حق میں اگر ثابت کرنا چاہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی، یہ بہت بڑی ضلالت ہوگی، کیونکہ اس سے سینکڑوں حدیثوں کا انکار لازم آئے گا، اور قرآن مجید کی دیگر آیتوں کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آیت الکرسی میں ارشاد فرماتا ہے، آپ ہم ایک ایک دن میں 5 مرتبہ نمازوں کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر یہ کہ اس کی اجازت سے۔ تو آیت الکرسی میں خود اس بات کا اثبات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایمان والوں کی سفارش کی جائے گی، لیکن کافروں کے بارے میں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ نہ کافروں کی سفارش کی جائے گی، نہ کوئی ان کے کام آئے گا، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، وہ بالکل ہیلپ لیس ہو جائیں گے، بالکل بے یار و مددگار ہو جائیں گے، بالکل بے سہارا ہو جائیں گے، بے بس بے کس ہو جائیں گے، عذاب ٹلے گا نہیں، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک دن ہوگا کہ کافروں کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو مطلب یہ ہے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جو اہل کتاب تھے، یہ جو سورہ ہے سورہ بقرہ مدینہ پاک میں نازل ہوا، اور مدینہ پاک میں اہل کتاب کثرت سے آباد تھے، یہودیوں عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ تو ڈائریکٹلی یہ خطاب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے ان اہل کتاب سے کیا جا رہا ہے جو مدینہ منورہ میں اس وقت موجود تھے، لیکن انڈائریکٹ قیامت تک تمام اہل کتاب کے لیے یہ دعوت عام ہے، ان کے لیے بلا واسطہ تھی، بقیہ تمام لوگوں کے لیے بالواسطہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ اگر تم میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو نبی کے انکار کی وجہ سے تم کافر ٹھہرو گے، اور جب تم کافر ٹھہرو گے تو پھر تم ایسے بے یار بے مددگار ہو جاؤ گے کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی تمہیں بچائے گا، نہ کوئی تمہاری سفارش کرے گا، نہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اگر تم اپنے آپ کو قیامت کے دن سفارش کے قابل بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو قیامت کے دن بچانا چاہتے ہو، تو اس نبی پر ایمان لاؤ جو اس وقت تمہارے درمیان موجود ہے۔
اب قیامت تک کے اہل کتاب کے لیے مطلب یہ ہوگا کہ اس نبی پر ایمان لاؤ جس نے اپنی رسالت کا پرچم عرب کی سرزمین پر بلند کیا اور جس پر کلام مجید فرقان حمید نازل کیا گیا۔ بہرحال یہ تو ایک تمہیدی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو یاد دلایا ہے کہ اگر تم نبی اکرم مطلب انڈائریکٹ یہی بات ثابت ہوتی ہے اس سے کہ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے تو پھر کوئی فائدہ تم کو نہیں پہنچ سکے گا، اور اب تک جو نعمتیں تم کو دی گئی ہیں اس کا کوئی فیض تمہارے لیے باقی نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد ایک لسٹ پیش کی جا رہی ہے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی تھیں۔ یہ مضمون ہم اس سے پہلے کے درس میں شروع کر چکے تھے لیکن بات نامکمل رہ گئی تھی، تسلسل جوڑتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے اس نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اس رسول مکرم کا ذکر ہو رہا ہے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا، جس کو آپ اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا کیا ہیں، اب ان نعمتوں کا یہاں سے تسلسل شروع ہو رہا ہے۔ نمبر 1 پہلی نعمت کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تھی۔ فرعون کی قوم سے بنی اسرائیل کو نجات دیا جانا یہ بنی اسرائیل پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے نجات دی تھی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے ہم نے تم کو نجات دی تھی۔ آل سے مراد یہاں پر متبعین ہیں، آل سے مراد یہاں پر فرعون کے حاشیے کے اس کے گروپ کے لوگ ہیں جو اس کی بات سنتے تھے اور جو اس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ پہلی نعمت جو بنی اسرائیل کو دی گئی جس کا یہاں اس وقت ذکر ہو رہا ہے، ارشاد ہوتا ہے یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے، آل فرعون سے نجات دی تھی، وہ تم کو بری طرح تکلیف دیا کرتے تھے۔ سوء العذاب کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ تکلیف تو ہر تکلیف بری ہوتی ہے، کوئی تکلیف اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر بری تکلیف کا لفظ اس لیے لایا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کی جانب سے بنی اسرائیل پر جو ظلم ہوتا تھا، فرعونیوں کی جانب سے بنی اسرائیل پر جو سختیاں برتی جاتی تھیں وہ نہایت خطرناک قسم کی ہوا کرتی تھیں۔ اس واسطے قرآن مجید نے اس کو سوء العذاب کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اپنے معمولی عیش آرام کے لیے آل فرعون بنی اسرائیل کو بڑی سخت تکلیفوں میں مبتلا کیا کرتے تھے، اور ایک انسان کی طاقت میں جتنا کام کرنا ہو سکتا ہے اتنا بلکہ اس سے زیادہ کام کرنے کا ان کو حکم دیا کرتے تھے، اور ان کاموں کی سختی کا ذکر اس طرح کتابوں میں، روایتوں میں، تاریخوں میں آتا ہے کہ بڑے بڑے پتھروں کی چٹانوں کو کاٹ کر اپنی گردنوں پر اٹھا کر وہ لوگ لایا کرتے، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں زخمی ہو جایا کرتی، اور غریب لوگوں پر بھاری ٹیکس مقرر کیے جاتے تھے جو غروب آفتاب سے قبل وصول کر لیے جاتے تھے۔ اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر وہ ٹیکس ادا نہ کر سکتا، اگر زیادہ ہارڈ ورک اس دن کیے بغیر اور وہ ٹیکس ادا کرنے کے قابل اگر وہ دن گزار دیتا تو اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ دیے جاتے، اور اس کے علاوہ طرح طرح کی سختیاں برتی جاتی ہیں اور بے تحاشا مار پیٹ کی جاتی، جانوروں کی طرح نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا رہا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ظالم حکمران اور اس کی قوم سے ہم نے تم کو نجات بخشی، یہ ہمارا تم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ بجائے اس کے کہ تم ہمارا احسان مان کر ہمارے رسول پر ایمان لاؤ، تم یہ کر رہے ہو کہ پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، ان کے خلاف جا رہے ہو، تو یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ ہم ہی تو وہ ہیں کہ جس وقت تم کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، تم تصور نہیں کر سکتے تھے فرعون کے ظلم و ستم سے بچنے کا، اس وقت ہم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ تمہارے درمیان میں پیدا فرمایا، اور موسیٰ تمہارے نجات دہندہ بن کر آئے، اور ایسے ظالم حکمران کے چنگل سے تم کو انہوں نے آزاد کروایا کہ جس کے قبضے سے آزاد ہونے کا تم کو تصور تک نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، وہ تم کو بری طرح تکلیف دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت طیبہ سے پہلے فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے جو قوم قبط اور قوم عمالقہ کی پورے گھروں کو جلا کر خاکستر کر ڈالتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر صحیح و سلامت ہیں۔ فرعون خواب میں دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ آگ فرعون اور آل فرعون کے محلات کو جلا کر خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر رہی ہے، لیکن اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح بھی ذکر آیا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ تخت سے نیچے گر گیا ہے اور اس کے پورے دانت ٹوٹ کر نیچے گر پڑے ہیں۔ اس نے کاہنوں نجومیوں سے جب تعبیر پوچھی تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھ پر
تمہاری سلطنت کو زوال ہوگا، تمہاری بادشاہت کا چراغ گل ہو جائے گا، تمہاری سلطنت کا پرچم سرنگوں ہو جائے گا۔ یہ آگ ملک شام کی طرف سے آتی ہوئی کیوں محسوس ہوئی؟ اس واسطے کہ ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دفن ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا قدیم مدفن بھی ملک شام ہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے علاوہ بنی اسرائیل کے تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے گھروں کا محفوظ رہنا، فرعون اور فرعونیوں کے محلات کا جل کر خاکستر ہو جانا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ بنی اسرائیل کو نجات دینے والا عنقریب پیدا ہونے والا ہے، اور وہ آگ ملک شام کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ملک شام میں جو خاندان آباد ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان آباد تھا، وہی خاندان یہاں ملک مصر میں اب آ گیا تھا، تو اس خاندان میں یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، تعبیر دی گئی۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو مشہور واقعہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر اشارہ دے رہا ہوں کہ فرعون نے حکم دیا کہ ہر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں بچوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، اور کئی بچے بے گناہ قتل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کے بعد یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں جو بوڑھے لوگ تھے، جو بڑی عمر کے لوگ تھے، وہ کثرت سے مرنے لگے۔ عام طور پر جیسی موتیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ تعداد میں موتیں ہونے لگیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ تو فرعون کو اس کے حواریوں نے، اس کے مصاحبین نے مشورہ دیا کہ اگر اس طرح ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے گئے تو آگے چل کر ہماری خدمت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، لہذا اب اس سلسلے کو موقوف کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ بوڑھے مر رہے ہیں اور بچوں کو آپ قتل کرا رہے ہیں، یہ فری کی غلامی کرنے والے، فری میں سروس دینے والے پھر ہم کو کہاں سے ملیں گے؟ بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے کو روک دیا جائے۔ تو فرعون نے اپنی بات کو باقی رکھتے ہوئے، اپنی بات کو مسترد کیے بغیر اس نے کہا کہ تمہارے مشورے کو بھی مانتا ہوں، میری بات بھی اپنی جگہ قائم رہے گی۔ ایسا کرو، 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا کرو، 1 سال بچوں کو قتل کیا کرو۔ مطلب یہ کہ اپنی بات باقی رکھنا چاہتا تھا۔ اب اس کے بعد سے 1 سال بچوں کو قتل کرتے تھے، 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، زندہ بچے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں یہ خواب دکھایا گیا تھا اور جن کے بارے میں تعبیریں دی گئی تھیں اور جن کو روکنے کے لیے اتنی کوششیں کی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سال پیدا نہیں کیا جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ آپ محفوظ رہے، سلامت رہے۔ آپ کی والدہ نے اللہ کے حکم سے آپ کو دریا میں صندوق میں رکھ کر چھوڑ دیا، اور صندوق فرعون کے محل کو لگا۔ فرعون کو اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی نے درخواست کی، فرعون نے بیٹا بنا کر آپ کو اپنے محل میں پالنے کے لیے راضی ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر بڑے ہوئے۔ فرعون کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی وہ بچہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ بچیاں پیدا ہوتی تو چھوڑ دیتے تھے، بچے پیدا ہوتے تو قتل کر دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اس زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، یہ اسی کا خواب تھا، اسی کا یہ حکم تھا۔ فرعون تو ایک لقب تھا، وہ ہر بادشاہ مصر کا اس خاندان سے تعلق رکھنے والا فرعون ہی کہلاتا تھا۔ یہاں پر قرآن مجید میں جس فرعون کا ذکر آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا، اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پہلی نعمت یاد دلا رہا ہے کہ کیسی بڑی آزمائش تھی، ہم نے اتنی بڑی آزمائش سے تم کو نجات بخشی۔ یہ پہلی نعمت کا ذکر ہوا۔ اب دوسری نعمت کیا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا، پھر تم کو بچا لیا، اور فرعون کی قوم کو تمہارے دیکھتے دیکھتے دریا میں غرق کر دیا۔ نعمت نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک تو یہ کہ تم کو فرعون سے ہم نے نجات بخشی، اب دوسری نعمت ہم نے تمہارے لیے یہ پیش کی کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب تم دریا سے پار اتر گئے تو فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ اس طرح دریا میں غرق ہوا کہ پھر اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہ سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت کے قیامت تک کے لیے باقی رکھا، لیکن اس کی حکومت، اس کی سلطنت، اس کی فوج، اس کا ملک، اس کا مال، اس کی قوت، اس کا اقتدار، کوئی چیز اس کے کام نہیں آ سکی اور کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکی۔ تو ارشاد ہوتا ہے ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو بچا لیا، یہ ہمارا تم پر احسان ہے۔ واقعہ تو مشہور ہے، اشارہ دیتے ہیں ہم اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنا چاہا، ملک شام کی طرف جب لے جانا چاہ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ 2-4 آدمیوں کی بات نہیں تھی، خاندانوں کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے۔ تو واللہ عالم ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب لے کر جا رہے تھے تو فرعون کا پورا اپنا جاسوسی کا نظام تھا، اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس طرح کی پلاننگ کی گئی ہے، اس طرح کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔
اس نے بھی اپنی فوج کو تیار کر رکھنے کا حکم دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے، فرعون بھی اپنی فوج کو لے کر آپ کے پیچھے پیچھے آیا، یہاں تک کہ جب دریائے نیل کے قریب پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون ایک بہت بھاری جمعیت کو لے کر، بہت بڑی فوج کو لے کر آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ پروردگار کیا کیا جائے؟ حکم ہوا کہ اپنا عصا دریا میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو بہت بڑا معجزہ آپ کا اس وقت یہ ظاہر ہوا، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسی وقت دریا میں ایک نہیں دو نہیں پورے 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے دریائے نیل کو پار کر لیا اور دریا کے اس کنارے پہنچ گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل کے لوگ ان راستوں پر چل کر ندی کے اس پار جا رہے ہیں، تو فرعون نے بھی حکم دیا اپنی فوجوں کو اسی راستے پر چلنے کا۔ فرعون کی فوجیں بھی اسی راستے پر چلنے لگی، یہاں تک کہ جب درمیان میں پہنچیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو راستہ دریا میں بنا تھا اسی وقت ختم ہو گیا، اور پانی میں اس طرح ڈوبنے لگے کہ پھر بچ نہیں سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب کہ ہم نے تمہاری خاطر، اب دیکھیے انداز بیان کیسا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر پکے یقین کے ساتھ پہچاننے والوں کہ یہی آخری نبی ہیں، تم کو ہو کیا گیا ہے؟ وہی تو ہم ہیں کہ جس نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ کر تم کو بچا لیا، تمہاری خاطر ہم نے دریا کو پھاڑ ڈالا تھا، کیا تم یہ بھول گئے؟ اب تمہاری خاطر سے مراد ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے، وہ لوگ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے جب دریا پار کرنے کی بات تھی، لیکن انہی کے اولادوں میں تھے۔ تم پر احسان کیا مطلب تمہارے باپ دادا پر احسان کیا، کیونکہ اگر وہ باقی نہ رہتے تو پھر ان کی نسل کہاں باقی رہتی، ان کی نسل باقی نہ رہتی تو یہ کہاں سے پیدا ہوتے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو بچا لیا، فرعون کی قوم کو تمہارے دیکھتے دیکھتے دریا میں غرق کر دیا۔ ایسا بڑا حکمران کہ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ اس سے ٹکر نہ لے سکے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے لیے ہم نے اس کو کیسے بے سہارا بنا کر اور کس طرح بے یار و بے مدد کیا بننا چاہیے کہ کس طرح ہم نے اس کو عاجز کر دیا اور کس طرح ہم نے اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا، کچھ نہیں کر سکا، ڈوبنے کے سوا اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ یہ ہم نے کس کے لیے کیا؟ اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے یہ تمہارے ہی تو لیے کیا تھا۔ اب نعمت نمبر 3، اس کا ذکر اس کے بعد یاد آ رہا ہے، اب اس کا ذکر آ رہا ہے اس کے بعد نمبر 3، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر ان کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ یہ بھی تو احسان ہم نے تم پر کیا۔ موسیٰ سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا توریت دینے کے لیے، اور موسیٰ توریت شریف لینے کے لیے طور پہاڑ پر جب گئے تو ان کے آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا اور تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارا احسان ہے تم پر۔ اگر ہم تم کو معاف نہ کرتے، توبہ کی مہلت دیے بغیر اسی کفر کی حالت میں اگر تمہارا خاتمہ کر دیتا تو تمہارا کیا ہوتا؟ تم نے اتنی اوچھی حرکت کی، اتنا نکما کام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے میں صرف 10 دن کی تاخیر ہوئی تو تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد۔ ایک ہوتا ہے انسان کا گمراہ ہونا دیکھے بغیر، دوسرا ہوتا ہے انسان کا گمراہ ہونا دیکھ لینے کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو فرعونیوں نے دیکھا تھا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ عصا مار رہے ہیں تو دریا میں 12 راستے پیدا ہو رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ فرعون کے جیسا جابر مقتدر بادشاہ عاجز ہو کر دریائے نیل کی موجوں کے حوالے ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے بعد صرف موسیٰ علیہ السلام کے آنے میں 10 دن کی تاخیر ہوئی تو تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد تم نے اتنا برا کام کیا۔ یاد کرو اگر اسی وقت ہم تمہارا خاتمہ کر دیتے، عذاب اگر اسی وقت نازل کر دیتے، کفر کی موت میں مر جاتے، ہمیشہ کے لیے تم جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کا شکار بن جاتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اتنی اوچھی نکمی حرکت تم نے کی، لیکن ہم نے پھر تم کو توبہ کی مہلت دی، پھر ہم نے تم کو معاف بھی کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ اس کے باوجود تم سرکشی پر سرکشی کرتے جا رہے ہو۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم خالق علی الاطلاق ہونے کے بعد، مالک علی الاطلاق ہونے کے باوجود، قادر مطلق ہونے کے باوجود اپنے بندوں کو کس طرح مخاطب کر رہا ہے اور کس طرح محبت بھرے لہجے میں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا کتنا بڑا احسان۔ یہ بچھڑے کا جو واقعہ ہے آگے چل کر تفصیل سے واقعہ آئے گا، اب ہم اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس رکوع میں صرف اشارے آ رہے ہیں، تفصیلی واقعات اب آگے چل کر آئیں گے۔ تو اس واقعے کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب
توریت لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ طور پر آؤ، 1 مہینہ رہو، 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد ہم تم کو توریت دے دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ جانتے تھے کہ آپ کی قوم کے لوگوں کی طبیعتیں کیسی ہیں، آپ کی قوم کے لوگ کیسی فطرت کے ہیں، آپ کو معلوم تھا، چنانچہ آپ نے اپنے بھائی، اپنے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا، لوگوں کے احوال پر نظر رکھنے کا حکم دیا، نگران بنا کر حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کر پھر آپ توریت شریف لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے۔ جب 1 مہینہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ 10 دن اور رکے رہو۔ پہلے تو حکم تھا 1 مہینہ، اس کے بعد حکم ہوا 10 دن اور رکے رہو۔ تو پروردگار کا حکم ہے، دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے اور 10 دن اور رہنے لگے۔ آنے میں صرف 10 دن کی تاخیر ہوئی تو یہاں سامری جادوگر نے ایک سونے کا بچھڑا بنا کر جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی خاک اس کے منہ میں ڈال دی، اور بچھڑا گفتگو کرنے لگا۔ تو سامری جادوگر نے قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگوں دیکھو یہ تمہارا معبود ہے۔ تو اس کی بات سن کر قوم نے اس بچھڑے کو، بچھڑے سے مراد یہاں پر گائے کا بچہ، حقیقت میں گائے کا بچہ نہیں تھا، سونے سے گائے کے بچے کے جیسا مجسمہ بنایا گیا تھا، اس میں جان پڑ گئی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ ہارون علیہ السلام لاکھ روکتے رہے لیکن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ پوری قوم میں صرف 12,000 آدمی ایسے تھے جنہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات مانی اور اپنے آپ کو بچھڑے کی پوجا سے محفوظ رکھا۔ اب ان کے 12,000 کے علاوہ جتنی قوم تھی، قوم کی قوم، بستی کی بستی، آبادی کی آبادی، سب اس بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن کے بعد آئے تو آپ نے دیکھا کہ منظر بدلا ہوا ہے اور پوری قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے۔ ہارون علیہ السلام کے سامنے آپ نے اپنے جلال کا اظہار فرمایا تو ہارون علیہ السلام نے معذرت چاہی، عرض کرنے لگے کہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے روکنے کی کوشش کی، یہ لوگ نہیں مانے تو میں کیا کروں۔ بہرحال وہ تفصیلی واقعات ہیں، یہاں پر صرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی ہے، وہ 12,000 آدمی نہیں کیے تھے، بقیہ پوری قوم کر دی تھی، تو جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان لوگوں کو قتل کر ڈالیں جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے۔ جنہوں نے گائے کے بچھڑے کی مجسمے کی پوجا نہیں کی ہے، اس کی پرستش نہیں کی ہے، وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کر ڈالیں جنہوں نے شرک کیا ہے۔ یہ حکم ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ اگر اسی وقت عذاب نازل ہو جاتا اور اگر ان کو مہلت نہ دی جاتی، کفر پر مر جاتے تو ان کا کیا حال ہوتا، ہمیشہ کے جہنمی بن جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود، اتنے بڑے معجزے دیکھ کر اتنی بڑی سرکشی کرنے کے باوجود پھر ان کو موقع دیا۔ ارشاد ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ، اب نمبر 4، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے احکام دیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ توریت شریف کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرقان کے لفظ سے یاد فرما رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی زمانے میں توریت بھی علم کا خزانہ رہ چکی ہے، اور توریت ایک ایسی کتاب ہے کہ علوم الہیہ کا وہ مخزن ہے، معدن ہے اور علم کا خزانہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں باقی نہیں رہ سکی، وہ اپنی اصلی شکل میں اب اس وقت ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، اور اب ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہتر کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی، جو تبدیلی اور کسی بھی قسم کی کمی اور کسی بھی قسم کی زیادتی سے قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، مامون ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اب چوتھی نعمت ہم نے تم پر یہ کی کہ ہم نے تم کو توریت عطا کی جس میں ہدایت ہے اور حق اور باطل میں امتیاز کرنے والے مضامین موجود ہیں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، پس اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اور وہ توبہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے وہ توبہ یہ ہے کہ اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی تھی ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی۔ ان کو حکم یہ دیا گیا کہ خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قتل ہو جاؤ، دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے قتل کی تکلیف برداشت کر لو، آخرت میں عذاب جہنم سے تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اب جتنے لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی لائن قطار در قطار کھڑے ہوتے گئے اور اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے قتل ہوتے گئے تاکہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔
عزیزان گرامی آپ دیکھیے کیسے سخت احکام پہلے کے پیغمبروں کی قوموں میں رہے ہیں، لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام میں کتنی آسانی کتنی نرمیاں رکھی گئیں۔ اس وقت حکم یہ دیا گیا غلطی ہوئی تو کوئی بات نہیں، ہم توبہ تو قبول کریں گے، شرط یہ ہے کہ قتل ہو جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ توبہ کا قبول ہونا تو بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے، لیکن وقتی طور پر قتل ہونا بھی تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایمان والے تھے، وقتی طور پر ان سے غلطی ہوئی تھی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، چنانچہ ان کو معلوم تھا کہ عذاب جہنم کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے قدرت الہیہ کو کے مظاہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چنانچہ راضی ہو گئے قتل ہونے پر۔ چنانچہ صبح سے جو قتل کا سلسلہ شروع ہوا، عصر کی نماز کے وقت تک 70,000 لوگ قتل ہو گئے۔ جب 70,000 لوگ قتل ہو گئے، ایک بہت بڑی آبادی لاشوں کے ڈھیر پڑ گئے اور کشتوں کے پشتے لگ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار، رو رو کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار اب میری قوم پر رحم فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اب جتنے لوگ ابھی تک قتل نہیں ہوئے تھے، جو زندہ بچ گئے تھے شام ہونے تک، ان کو معافی کا پروانہ سنایا گیا، یعنی ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی کہ اب ان کو قتل ہوئے بغیر ہی معافی دے دی جائے گی۔ جو مر گئے ہیں وہ شہید ہیں اور جو بچ گئے ہیں وہ مغفور ہیں، اور بشارت دی گئی کہ جتنے قتل کرنے والے ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جتنے قتل ہونے والے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ شام ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ زندہ رہ گئے تھے ان کو معافی کا مژدہ سنا دیا، اب جو بچ گئے سو بچ گئے۔ لیکن یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا، ان کی توبہ قبول کی۔ تو ارشاد ہوتا ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں یہ بات کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں مدینے میں جو اہل کتاب آباد تھے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی، ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، تمہارے لیے راستے پیدا کیے، تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو ہم نے تمہاری توبہ قبول کی، توبہ کی مہلت دی، اتنا سب ہم نے کیا، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے کہ ہم نے جب اپنے نبی کو بھیجا ہے اور اس کو تم پہچانتے بھی ہو پورے یقین کے ساتھ اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تم ذرا غور کرو۔ انڈائریکٹ تو قیامت تک کے لیے اہل کتاب کو اس میں خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اب نعمت نمبر 5، اور ایک کیا نعمت ہوئی؟ تو ارشاد ہوتا ہے یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں گے، تو تمہارے دیکھتے دیکھتے بجلی نے تم کو آ پکڑا، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ یہ کیا واقعہ ہوا؟ واقعہ یہ تھا کہ جب قتل ہونے والے قتل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے جب توبہ قبول فرما لی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کے چند لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر آؤ اور بقیہ قوم کے لیے یہ لوگ دعا کریں معافی کی، آپ دعا کریں، آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے بھی کچھ لوگ حاضر رہیں، اجتماعی دعا کی جائے، معافی طلب کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ طور پہاڑ پر لے جانے کا ارادہ فرمایا اور تشریف لے گئے۔ طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے 70 آدمی گئے۔ جب طور پہاڑ پر گئے تو بجائے اس کے کہ توبہ کرتے، معذرت کرتے، پہاڑ پر جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، معافی کی دعا مانگنے کے لیے گئے ہیں اور ہٹ دھرمی ایسی کی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم کھلم کھلا دیکھ نہ لیں گے۔ یہ کتنی بڑی ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا ہرگز ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ دیکھ نہ لیں گے، جب تک کھلم کھلا ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کی بات ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا جلال آیا کہ اسی وقت بجلی کڑکی، ایک بہت بڑی آواز آئی، ایک بجلی کڑکی اور 70 کے 70 اسی وقت فنا کی گود میں سلا دیے گئے، 70 کے 70 اسی وقت مر گئے اور اسی وقت ان کا کام تمام ہو گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر عرض کرنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بولنا تھا کہ ایک بجلی کی کڑک آئی، ایک آواز آئی، 70 کے 70 اسی وقت بغیر کسی تاخیر کے مر گئے اور 70 کے 70 کی موت واقع ہو گئی۔ جب 70 کے 70 مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میں اپنی قوم میں سے ان 70 لوگوں کو تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ اس طرح مر جائیں گے تو بقیہ قوم بدظن ہو جائے گی، لہٰذا یہ لوگ اور مجھ سے دشمنی کرنے لگیں گے اور سرکشی کریں گے اور برباد ہوں گے۔ چنانچہ پروردگار اپنے بندوں پر رحم فرما، ان مرنے والوں کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ عزیزان گرامی، اب قرآن مجید کے قصص اور واقعات میں پہلی مرتبہ اس طرح کا قصہ آ رہا ہے کہ
کہ جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، قرآن مجید میں اس بات کا ثبوت مل رہا ہے۔ ابھی مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن میں آئے گا آگے چل کر بھی، اب پہلی مرتبہ اب آ رہا ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو جب کہ تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو علانیہ نہ دیکھ لیں گے، تو تمہارے دیکھتے دیکھتے بجلی نے تم کو آ پکڑا، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی کہ مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اب آپ یہاں پر سوچیں گے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، اگر وہ چاہے تو کروڑ مرتبہ زندہ کرے، کروڑ مرتبہ موت دینے کے بعد پھر 1 کروڑ مرتبہ اگر وہ چاہے تو زندہ کرے، کیونکہ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت کے باہر نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر جو اشکال پیش آتا ہے، یہاں پر جو بات نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جانے والا کبھی پھر پلٹ کر آتا نہیں ہے، جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کبھی کبھی جانے والے پلٹ کر بھی آتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہی قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا احسان مانو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ چاہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ دنیا میں ایسا ہوتا بھی ہے کیا؟ بہت ریئر، بہت ہی شاذ، بہت ہی نادر ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ کئی اولیاء کرام کی کرامتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کرامتوں سے مردے زندہ ہوئے، خاص طور پر قطب الاقطاب، فرد الاحباب، غوث الثقلین، شیخ العربی والعجم حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ النورانی کی سیرت طیبہ کی، آپ کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، 1 2 نہیں سینکڑوں مردوں کو آپ نے اللہ کے حکم سے زندہ فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ کئی مردوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تاریخوں میں تفسیروں میں آتا ہے کہ 1 2 نہیں، پورے 70 آدمی تھے، ایک ہی آواز میں 70 کے 70 کا کام تمام ہو گیا، پورے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، لوگ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، قوم مجھ سے اور دور ہو جائے گی، اور دشمنی کریں گے، اپنے آپ کو اور نقصان پہنچائیں گے، ناسمجھ ہیں، چنانچہ ان کو زندہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے 70 کے 70 کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں مرنے کے بعد انسانوں کا دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہونا نہ صرف یہ کہ جائز ہے، نہ صرف یہ کہ ممکن ہے، بلکہ عین حقیقت ہے، اور قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور پیران پیر کی کرامت سے مردے زندہ ہو گئے تو آج کے ہنسی مذاق کے دور میں لوگ تمسخر کرتے ہیں، مذاق کا موضوع بناتے ہیں۔ ایسا مذاق کرنے والے اب اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور متن ہے قرآن مجید کا، ٹیکسٹ ہے قرآن کا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا تاکہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارے شکر گزار بن جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزے کے طور پر، کرامت کے طور پر مردے کا زندہ ہونا عین ممکن ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کو غیر ممکن کہے، اگر کوئی اس کو خلاف واقعہ کہے تو قرآن مجید کی مخالفت لازم آئے گی، قرآن سے اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کے لیے منہ و سلوہ اتارا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں ان کو شوق سے کھاؤ، انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا کرتے تھے۔ اب ان پر اور ایک نعمت بنی اسرائیل پر کیا ہوئی اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ میرے ساتھ چلو بیت المقدس کو، قوم عمالقہ وغیرہ اور کافروں سے ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، چلو میرا ساتھ دو، اللہ کا حکم ہے۔ بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے اور بیت المقدس سے کافروں کو ہٹانے کے لیے میرے ساتھ چلو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو بجائے اس کے کہ پیغمبر وقت کا حکم مانتے، طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانے لگے، ٹال مٹول کرنے لگے، قسم قسم کی بہانے بازیاں کرنے لگے۔ قسم قسم کے بہانے بناتے بناتے ایک بہانہ یہ بھی بولے کہ اے موسیٰ، ہم اتنی دور چل کر کیسے جائیں گے؟ اتنا لمبا راستہ ہے، چلنے میں ہم کو بڑی دقت ہوگی، بڑی پریشانی، بڑی تکلیف ہوگی، اتنا راستہ ہم چل کر کیسے جائیں گے؟ حالانکہ جب نبی کا حکم تھا تو ان پر فرض تھا کہ بغیر کسی چنو چنا کے عمل کرتے، لیکن فطرت ایسی تھی اور شیطان کے بہکاوے ایسے تھے، طبیعت میں ایسی کجی، ایسا ٹیڑھاپن تھا، بولنے لگے کہ اے موسیٰ،
اتنے لمبے راستے کو ہم طے کیسے کریں گے؟ حالانکہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے راستہ طے کرنا، ہزاروں لوگ دنیا میں راستے طے کرتے رہتے ہیں، سفر کرتے رہتے ہیں، بہانہ بناتے ہوئے بولنے لگے کہ اتنے لمبے راستے کو ہم طے کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک احسان یہ فرمایا، ارشاد فرماتا ہے انزلنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر ابر کو سایہ کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ابر کو سایہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سے مسلسل ابر کا ایک ٹکڑا بنی اسرائیل پر سایہ کیا کرتا تھا، ایک سفید ابر کا ٹکڑا، اور دھوپ کی سختی سے لوگ بچے بغیر، دھوپ کی سختی سے بچ کر بڑی آسانی سے لوگ سفر کرنے میں کامیاب ہو گئے، بڑی آسانی سے ان کا سفر کٹنے لگا۔ سفر کرنا تھا تو کیا بولے سفر کی سختی ہم کیسے برداشت کریں گے، دھوپ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اسی وقت ابر آ گیا اور ابر سایہ کرنے لگا تو سفر اتنا آسان ہو گیا کہ دھوپ کی سختی ان کے لیے باقی نہیں رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہوا۔ اور ایک انعام کیا ہوا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ اب بولنے لگے کہ ہم راستے میں کھائیں گے کیا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ اب لو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کو نازل کیا۔ من و سلوہ کیا ہے؟ من ایک میٹھی چیز ہوتی تھی، وہ ایک میٹھی چیز ہے، من ایک غذا ہے ایک قسم کی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنی چادریں بچھا لیتے تھے تو آسمان سے وہ من برستا تھا اور چادر میں جمع ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب طلوع صبح صادق کے بعد سے وہ گرنا شروع ہوتا تھا آسمان سے، چادر بچھا لیتے تھے، گرتے جاتا گرتے جاتا گرتے جاتا غروب آفتاب تک اتنا جمع ہو جاتا کہ ایک آدمی آسانی سے وہ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سا پرانے زمانے کا ایک پیمانہ ہے، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چادر میں ایک سا من جمع ہو جاتا۔ من کیا تھا؟ ایک میٹھی چیز تھی، سمجھ جائیے، جو کھانے کے لیے کام آیا کرتی تھی۔ اور سلوہ کو ہم نے نازل کیا۔ سلوہ کا ایک چھوٹی قسم کا پرندہ ہوتا ہے جو نہایت لذیذ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سلوہ اس طرح نازل ہوا کہ پرندے ان کے قریب تک اڑتے اڑتے قریب تک آ جاتے تھے، اتنا قریب آتے تھے کہ ان کو شکار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، اتنا قریب ان کے قریب آ جاتے کہ ہاتھ اٹھا کر پرندوں کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے بھون کر اس کو کھا لیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من و سلوہ ہم نے تم کو نازل کیا، حکم دیا گیا کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا کرتے تھے۔ حکم کیا تھا کہ ہفتے اتوار سے لے کر اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، 5 دن تک ایک دن کے مطابق من نازل ہو جاتا تھا آسمان سے۔ اس کے بعد جمعہ کے دن ڈبل نازل ہوتا تھا۔ حکم یہ تھا کہ جمعہ کے دن ہی ہفتے کے لیے بھی اسٹور کر لیں، ہفتے کے دن نازل نہیں ہوتا تھا۔ جمعہ کے دن ڈبل نازل ہو جاتا تھا، ہفتے کو نازل نہیں ہوتا تھا۔ حکم یہ تھا کہ جمعہ کے دن ہی ہفتے کے لیے بھی محفوظ کر لیں، ایک دن کا، ایک دن سے بڑھ کر جمع نہ رکھیں، یہ حکم تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک دن کا اسٹاک کرنے کے بجائے ذخیروں کے ذخیرے جمع کرنے لگے۔ جمعہ کے دن چادروں کی چادریں بچھا کر زیادہ سے زیادہ جمع کرنے لگے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جمع کیا ہوا ذخیرہ سڑنے لگا، اور آگے چل کر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے منہ و سلوہ کا نازل ہونا بھی ختم ہو گیا، سلسلہ موقوف کر دیا گیا، منہ و سلوہ نازل ہونے کا سلسلہ رک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا حکم نہ مان کر ایک دن کا ذخیرہ جمع کرنے کے بجائے کئی دن کے لیے ذخیرہ جمع کر انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے، کہ جو نعمت بغیر محنت کے ملتی تھی وہ نعمت بھی ان سے چھین لی گئی۔ اب اس کے بعد آخری بات اب آج کے درس کی اور اس رکوع کی ہے جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نعمت یاد دلا رہا ہے، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو، اس میں جہاں چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور حتتن کہتے ہوئے جاؤ، ہم معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب دیں گے۔ تو وہ جو ظالم تھے اس لفظ کو جس کے کہنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ ایک اور ہی لفظ کہنے لگے، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اب یہ اس رکوع میں بیان کی جانے والی آخری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بالآخر ہیلے بہانے کرتے ہوئے، ٹال مٹول کرتے ہوئے، یہ لوگ پہلے تو ٹالنے کی بہت کوشش کرے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب دیا، دھوپ راستے میں زیادہ ہے بولتے ہی ابر سایہ کر دیا، ہم کھائیں گے کیا پئیں گے کیا بولے تو منہ و سلوہ نازل ہو گیا۔ ہر ٹیڑھے سے ٹیڑھے سوال کا جب سولوشن پیش کر دیا گیا، جواب پیش کر دیا گیا، تو اب کچھ بولنے کے لیے بچا نہیں، تو مجبوراً یہ لوگ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اس بستی میں جہاں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، بیت المقدس یا اس کے قریب کی ایک بستی تھی، اس بستی میں جب داخل ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو حکم دیا گیا کہ اس بستی میں تم لوگ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہتے ہوئے جاؤ حتتن، ہماری گناہ معاف ہوں۔ حتتن کا مطلب ہماری غلطی معاف ہو، ہمارے گناہ معاف ہوں۔
ایسا کہتے ہوئے اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہارا گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم تھا۔ گناہ کیا تھا ان کا؟ ایک تو منہ و سلوہ زیادہ اسٹاک کر لینا، ایک گناہ تو یہ تھا۔ جمعہ کے دن ہفتے کے لیے ایک دن کا ذخیرہ کرنے کے بجائے زیادہ ذخیرہ کرنا، وہ ایک گناہ تھا۔ دوسرا گناہ کیا تھا؟ اب آگے اس کے بعد کے رکوع میں تفصیل سے آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بولتے تھے یہی منہ و سلوہ کب تک ہم کھاتے جائیں گے؟ ککڑی، ترکاریاں، مسور کی دال، گیہوں اور پیاز، ان چیزوں کے بھی نازل کرنے کا حکم دیجیے آپ کے اپنے پروردگار کو۔ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ کبھی ککڑی نازل ہو جایا کرے، کبھی ترکاری آ جائے، کچھ مسور کی دال آ جائے، کبھی گیہوں، کبھی پیاز آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کے رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی بہترین چیز چھوڑ کر اس سے بھی گئی گزری چیز تم لوگ طلب کر رہے ہو۔ تو یہاں اس طرح کا کہنا یہ بھی ان کی بے ادبی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ککڑی اور پیاز اور گیہوں اور کیا بولنا چاہیے کہ ترکاریوں پر اور مسور کی دال پر ہی موقوف نہیں ہے، تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ بیت المقدس میں، وہاں قسم قسم کے میوے ہیں، اس کے بعد جو چاہو تم کھاؤ۔ لیکن اب جو تم سے نافرمانی ہوئی ہے، جو تم نے جرأت کی ہے اس طرح کے کلمات پیغمبر وقت کے سامنے کہہ کر، یہ جو تمہاری غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کی معافی کے لیے ہم تم کو ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ شہر میں داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے اندر جاؤ، کہتے رہو حتتن حتتن، ہماری غلطی معاف کر دے، ہم تمہاری غلطی معاف کر دیں گے۔ صرف حتتن کہتے ہوئے سجدہ کر کے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ بولیں گے شہر میں کیا تھا، سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو وہ شہر ان کے لیے اس وقت کعبۃ اللہ شریف کے جیسا گویا ان کے لیے قبلہ تھا۔ وہ سجدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہو رہا تھا، گویا قبلہ مقرر کیا گیا ان کے لیے، جیسا کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں۔ تو شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتے، پیچھے پلٹ کر سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے پیٹھ دکھاتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا حتتن کہو، حتہ حتہ حتہ، ہماری غلطی معاف ہو، حتہ حتہ۔ تو وہ کہنے کے بجائے کیا بولنے لگے؟ حبۃ فی شعرہ، حبۃ فی شعرہ، دانا اس کے بالے میں ہے، دانا اس کے بالے میں۔ مذاق اڑا کر اس کی بھی انہوں نے بے توقیری کی، اس حکم کی بھی انہوں نے اس کا بھی تمسخر کیا، اس کا بھی مذاق اڑایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے وہ لفظ بدل دیا جو ہم نے ان سے کہا تھا۔ ہم نے کہا حنطہ کہو تو انہوں نے حبہ فی شعرہ کہا، جو لفظ کہنے کا حکم دیا تھا وہ لفظ انہوں نے نہیں کیا، نہیں کہا، اس لفظ کو انہوں نے بدل دیا۔ بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ حکم دیا گیا حتتن کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، ہم تمہاری غلطی معاف کر دیں گے۔ تو سجدہ کرتے ہوئے داخل کہتے ہوئے داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر عذاب نازل کر دیا کیونکہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ کیا عذاب نازل ہوا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان میں طاعون پھیلا اور ہزاروں موتیں واقع ہو گئیں۔ ان کی نافرمانی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسا بدلہ چکھایا۔ بہرحال یہ جو سب مضامین یہاں بیان ہو رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس کے بعد کے رکوع میں بھی ایسے ہی مضامین، یہی مضامین مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدینہ منورہ کے اہل کتاب کو خبردار کر رہا ہے بلا واسطہ، اور بالواسطہ انڈائریکٹ قیامت تک کے اہل کتاب کو خبردار کر رہا ہے، اور پھر صرف اہل کتاب کو نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ جو پیغمبروں کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو پیغمبروں کی مخالفتیں کرتے ہیں، ان کا بہت برا انجام ہوتا ہے۔ جو پیغمبروں کی فرما برداری کرتے ہیں، کامیابی انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ زمانہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ ہے، تو ہم تو اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اور جن انسانوں تک یہ دعوت پہنچ چکی ہے اور وہ لوگ اب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور یقین رکھیں کہ نبی پر ایمان لا کر نبی کے تعلیمات پر عمل کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور نبی کی مخالفت کرنے والے دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب جہنم کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں فیضیاب فرمائے، اور قرآن مجید کے علوم کی برکتوں سے دنیا میں آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہم کو فیضیاب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل رسلہ وخاتم انبیائہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔